تمہید بیان ہوئی، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے اس کلام کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، اور یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو ذات رحمان ہے، رحیم ہے۔ پھر اس کتاب کی اللہ پاک نے صفتیں بیان فرمائیں کہ اس کتاب کی آیتوں کو ہم نے کھول کھول کر بیان کیا، اور بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، عربی زبان میں اس کو نازل فرمایا، اور یہ بشیر ہے، نذیر ہے۔ پھر اللہ پاک نے زجر بیان فرمائی کہ شکوہ کیا کہ اتنی عظیم الشان کتاب ہم نے ان کے لیے نازل کی، لیکن انہوں نے اس کتاب سے اعراض کیا، اور اعراض بھی ایسا کیا کہ سمجھنا تو درکنار، اس میں غور و فکر کرنا درکنار، اس کتاب کو وہ سنتے ہی نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دل بیچ پردوں کے ہیں، جس مسئلے کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، ہمارے کانوں میں بوجھ ہیں، ہمارے تیرے درمیان پردہ ہے، تو اپنی جگہ کام کر، ہم اپنی جگہ کام کرتے ہیں۔ پھر مشرکین کے ان تین اقوال کا اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد پھر زجر تھا کہ الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم کافرون، کہ وہ جو توحید کے منکر ہیں وہ اپنے آپ کو شرک سے بھی پاک نہیں کرتے، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ پھر بشارت تھی ایمان والوں کے لیے کہ جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے لیے دائمی بے انتہا اجر ہوگا۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، یہاں سے اللہ پاک دلیل عقلی بیان فرمائیں گے۔ میں نے کہا تھا آپ کو خلاصے میں کہ 4 عقلی دلائل آئیں گے یہاں پہ۔ ترجمہ دیکھیں، جہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے، یہ پہلی عقلی دلیل ہے۔ اس سے اللہ پاک کی غرض کیا ہوگی؟ اللہ پاک کی غرض و غایت یہ ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی متصرف نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے۔ اس کائنات کا خالق اور اس کائنات کا نظام چلانے والا صرف اور صرف اللہ پاک ہے، اور جن ہستیوں کو تم میرے سوا پکارتے ہو، انہوں نے کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کیا۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، فرما دو میرے پیغمبر، آیا بے شک تم لَتَكْفُرُونَ، البتہ انکار کرتے ہو، بِالَّذِي، اس ذات کا، خلق الارض، جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین، 2 دنوں میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ اندادا، اور کرتے ہو تم واسطے اس کے شریک، یا دوسرا ترجمہ، اور اوروں کو واسطے اس کے تم برابر کرتے ہو۔ ذالک رب العالمین، یہ ہے پالنے والا تمام جہانوں کا، یعنی جس اللہ کا تم انکار کرتے ہو، یہ اللہ جو ہے یہ تمام جہانوں کا کیا ہے؟ پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس قادر مطلق کے ساتھ کفر کرتے ہو، اور غیروں کو تم اس کا کیا بناتے ہو؟ شریک بناتے ہو، کہ جس نے یہ سارے کام سر انجام دیے، کہ زمین کو اس نے 2 دنوں کے اندر بنایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین کو پیدا تو میں نے کیا، اور وہ بھی 2 دن کی معمولی مقدار کے اندر میں نے پیدا کیا۔ جن کو تم پکار رہے ہو، جن کو تم متصرف و کارساز سمجھتے ہو، ان لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کا کام کیا ہے کائنات کے اندر؟ ان کو تم دخیل مانتے ہو، ان کو داخل کرتے ہو پکار کے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا انہوں نے تو کچھ کام نہیں کیا، سارا کام زمین کو تو میں نے بنایا جس کے اوپر تم سانسیں لے رہے ہو، لہٰذا پکار کے لائق بھی کون ہے؟ ذالک رب العالمین۔ ٹھیک ہے، اب یہاں ایک بات سمجھے، قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، یہاں پہ آیا ہے لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا کیا زمین کو۔ اب یہاں سے آیت میں پتہ چلتا ہے کہ انکار کرنے سے مراد کہ مشرکین اللہ کی ذات کا انکار کرتے تھے، حالانکہ بعض مقامات پر سورۃ عنکبوت کے اندر آیا، سورۃ نمل کے اندر آیا، سورۃ مومنون کے اندر اللہ پاک نے مشرکین مکہ کے عقائد بیان کیے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
کہ میرے پیغمبر اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، لا یقولن اللہ، تو یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے۔ وہاں یہ آیت میں یہ بیان فرمایا، اور یہاں اللہ نے فرمایا لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ، تم انکار کرتے ہو کہ جس ذات نے زمین کو پیدا کیا۔ اگر غور کیا جائے تو صاف بیچ میں سے مطلب نکلتا ہے کہ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ کے اندر مراد ہے البتہ تم انکار کرتے ہو اللہ کی توحید کا۔ قرآن پاک کے اندر جہاں بھی یہ ایسا کیسا لفظ آئے گا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کا تم انکار کرتے ہو، یعنی تم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو، مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی توحید کا کیا کرتے ہو؟ انکار کرتے ہو، یعنی اللہ کی وحدانیت کو تم نہیں مانتے، اس کے ساتھ تم کیا ٹھہراتے ہو؟ شریک ٹھہراتے ہو۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ یہ مطلب ہے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، قریشی گئے یہودیوں کے پاس، مشرکین مکہ، ان یہودیوں نے قریشیوں کو سوال بتایا کہ یہ سوال کرنا اس پیغمبر سے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو کتنے دنوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ یہ سوال انہوں نے تورات والا سوال کیا تھا، جو چیز تورات کے اندر مذکور تھی وہ چیز انہوں نے سوال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ انہوں نے آ کے، مشرکوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی سوال کیا جو یہودیوں نے بتایا تھا کہ زمین و آسمان کی تخلیق کتنے دنوں کے اندر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین کو 2 دنوں کے اندر پیدا کیا، یعنی اتوار اور پیر والے دن اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اتوار اور پیر والے دن اللہ نے زمین کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 دنوں کے اندر، اب یہ 2 دن مراد ہے۔ اب حدیث کا اگلا جملہ، اگلی آیت پڑھیں پھر میں سمجھاتا ہوں۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اور رکھے اس زمین میں بوجھ، اور رکھے اس زمین میں بوجھ، بوجھ سے مراد پہاڑ، من فوقها، اوپر اس زمین کے، من فوقها اوپر اس زمین کے، وَبَارَكَ فِيهَا، اور برکتیں رکھی اس میں، کس میں؟ زمین میں، اور برکتیں رکھی اس زمین میں۔ برکتوں سے مراد ہے پانی، سونا، چاندی، کوئلہ اور دیگر معدنیات، یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ زمین میں برکتیں رکھنے سے مطلب۔ وَقَدَّرَ فِيهَا، اور ٹھہرائیں اس میں، اقواتہا، روزیاں اس کی، یعنی اس سے مراد روزیاں اس زمین کے اہل کی، جو بھی زیرو چیز زمین پہ رہے گی ان کے لیے اللہ نے زمین میں کیا رکھ دی ہیں؟ روزیاں رکھ دی ہیں۔ فی 4 ایام، 4 دنوں میں، فی 4 ایام، 4 دنوں میں، سواء للسائلین، پورا ہوا پوچھنے والوں کو، کیا ہوا؟ پورا ہوا پوچھنے والوں کے لیے۔ اس لفظ کو چھوڑ دیں، اس کو میں آخر میں سمجھاؤں گا۔ پہلے آیت میں دیکھیں، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اللہ پاک نے فرمایا کہ زمین کو ہم نے کتنے دنوں میں بنایا ہے؟ 2 دنوں میں۔ ٹھیک ہے، آگے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوال کے جواب میں کہا کہ 2 دنوں میں اللہ نے زمین کو پیدا کیا، یعنی اتوار اور پیر والے دن۔ پھر منگل والے دن اللہ پاک نے جو زمین کے اوپر کی چیزیں تھیں، یعنی یہ پانی وغیرہ، پہاڑ وغیرہ، درخت وغیرہ، اس طرح کی چیزیں اللہ پاک نے منگل والے دن پیدا کی۔ پھر وَبَارَكَ فِيهَا، بدھ والے دن اللہ پاک نے زمین کے اندر جتنی بھی معدنیات ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جو بھی چیز ہے، وہ اللہ پاک نے کس دن پیدا کی؟ بدھ والے دن پیدا کی ہے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن ہو گئے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ یعنی
اتوار اور پیر والے دن کس چیز کو پیدا کیا؟ زمین کو پیدا کر دیا. اتنی بات آ گئی سمجھ میں؟ آگے بدھ والے منگل والے دن اللہ پاک نے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، پہاڑوں کو اور زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی روزمرہ زندگی میں جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں اللہ پاک نے ان کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. آگے بدھ والے دن وَبَارَكَ فِيهَا، زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، سونا چاندی جتنی دیگر معدنیات وغیرہ وغیرہ، وہ ساری اللہ پاک نے کس دن پیدا کی ہیں؟ بدھ والے دن پیدا کی ہیں. پھر جمعرات اور جمعے والے دن، یہ 2 دنوں کے اندر اللہ پاک نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے. جمعرات اور جمعے والے دن اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ آسمانوں کو پیدا کیا. اور ہفتے والے دن چھٹی. سمجھ آئی ہے؟ جمعہ رات اور جمعے والے دن آسمانوں کو پیدا کیا ہے. یہ قرآن پاک کا جو ظاہر ہے نا، قرآن پاک کا سورۃ بقرہ کے اندر آیت ہے فی 6 ایام، کتنے؟ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا. 6 دنوں کے اندر. وہاں کیا تھا؟ اجمالی ذکر تھا، تفصیلی نہیں. اجمالی ذکر یعنی 6 دنوں میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اب وہ سورۃ بقرہ کی جو تفصیل ہے وہ کہاں ہے؟ حامیم سجدہ کے اندر، کہ 2 دنوں کے اندر اللہ نے زمین کو بنایا ہے، 2 دنوں کے اندر اللہ پاک نے پہاڑ اور زمین کی جتنی نباتات اس کو بنایا، اور 2 دنوں کے اندر اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ آسمانوں کو بنایا. ایک روایت ہے، غالباً مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ، کہ ان کی روایت کے اندر جو ہے وہ ابتدا جو ہو رہی ہے وہ ہفتے والے دن یوم سبت جس کو کہا جاتا ہے، ہفتے والے دن سے اللہ پاک نے زمین کی تخلیق کا آغاز کیا. اگر ہم کہیں ہفتے والے دن سے اللہ پاک نے زمین کی تخلیق کا آغاز کیا، پھر جمعے تک یہ ٹوٹل کتنے دن بن گئے؟ یہ 7 بنتے ہیں. اور قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ 6. ٹھیک ہے. اس وجہ سے محدثین اور مفسرین نے فرمایا کہ قرآن پاک کی بات جو ہے وہ قطعی بات ہے، پکی بات ہے. حدیث چونکہ قرآن پاک کے موافق نہیں بن رہی، اس لیے قرآن پاک کے ظاہر کے اوپر ہی کیا جائے گا؟ عمل کیا جائے گا کہ اللہ پاک نے زمین و آسمان کو کتنے دنوں میں بنایا ہے؟ 6 دنوں میں بنایا ہے. بات سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ اسی طرح یہ مضمون جو ہوگا سورۃ النازعات کے اندر بھی آئے گا. سورۃ بقرہ کے اندر آیا 6 دنوں کے اندر، اب سورۃ حامیم سجدہ کے اندر قدر تفصیل ہے اس کی، سورۃ نازعات کے اندر بھی کچھ تفصیل آئے گی. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ لیکن اتنی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا یہودیوں نے، ٹھیک ہے، کہ زمین و آسمان کی تخلیق کتنے دنوں میں ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتوار اور پیر والے دن اللہ پاک نے زمین کو پیدا کیا، منگل اور بدھ والے دن اللہ پاک نے کس کو پیدا کیا؟ زمین کے اندر اور باہر کی چیزیں. اور جمعرات اور جمعے والے دن اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آیت کے اندر ذرا غور کرتے جانا ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں کہ اللہ کس طرح نعمت کو گنوا رہا ہے. فوقہا، اللہ نے فرمایا زمین کے اوپر ہم نے پہاڑوں کو رکھا. حالانکہ پہاڑ زمین کے اندر بھی ہوتا ہے، کیونکہ زمین جو ہے، یہ پہاڑ جو ہے یہ زمین کے لیے ایک میخ ہے. سمجھ آئیے؟ بوجھ کہ زمین یہ ہلے نہ. اللہ نے توازن زمین کا کیا رکھا ہے؟ برقرار رکھا ہے کہ یہ ڈیلے ڈولے نہ ادھر ادھر نہ ہو، پانی کے اوپر کھڑی ہے. تو اللہ نے مضبوطی کے لیے پہاڑوں کو گاڑ دیا، حالانکہ یہ زمین کے اندر ہوتے ہیں پہاڑ زیادہ، اور کچھ حصہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ باہر ہوتا ہے. یہ اللہ پاک نے نعمت گنوائی ہے. اللہ نے کیوں فرمایا ہے کہ زمین کے اوپر؟ اللہ نے نعمت گنوائی ہے کہ یہ پہاڑوں کا جو زمین کے اوپر ابھرا ہوا ہونا ہے، یہ بھی انسان کے لیے اس کے اندر بہت سے فوائد ہوں گے. اس سے بھی انسان بہت زیادہ فوائد حاصل کرے گا ان پہاڑوں کے ذریعے. چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کتنی زندگیاں ہیں، پہاڑی زندگیاں بھی ہیں، میدانی زندگیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے. ایک جگہ سردی ہے، ایک جگہ گرمی ہے. پہاڑی علاقے کیا ہے؟ اس میں برف پڑ رہی ہے، اچھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، ماحول اچھا، آب و ہوا اچھی ہے. وہاں کی زندگیاں بھی ہیں، میدانی زندگیاں بھی ہیں، سائے ہیں. بسا اوقات انسان سفر کر رہا ہے تو پہاڑ کے کسی سائے کے اندر بیٹھ جاتا ہے. کتنے زیادہ اس کے اندر اللہ پاک نے انسان کے لیے نعمتیں رکھی ہیں. اور نیز ان پہاڑوں کے اندر سے کتنی کتنی چیزیں نکلتی ہیں.
پانی نکلتا ہے، سونا نکلتا ہے، کوئلہ نکلتا ہے اس کے اندر سے، گیس کے ذخیرے نکلتے ہیں، کوئلے کی کانیں نکلتی ہیں ان پہاڑوں سے. اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا. حالانکہ تعلق اس کا پہاڑ کا اصل کس سے ہے؟ زمین کے اندر سے ہے، کیونکہ یہ میخ ہے، اندر سے اس نے زمین کو کیا کیا ہوا ہے؟ مضبوط کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَبَارَكَ فِيهَا، اور زمین کے اندر ہم نے کیا رکھی ہیں؟ بڑی بڑی برکتیں رکھی ہیں. ٹھیک ہے. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، اور ٹھہرا دی ہیں بیچ اس زمین کے اہل والوں کے لیے روزیاں 4 دن میں. اب یہ 4 دن کیوں فرمایا؟ پچھلے 2 دن یہ ہے نا زمین، یہ وہ 2 دن ملا کے 4 دن ہیں یہ پورے، وگرنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 دنوں میں اللہ پاک نے پہاڑ بنا زمین کے اوپر اور اندر کی چیزیں اللہ پاک نے 4 دن، اس طرح اگر کہیں گے پھر 6 دن بن جائیں گے. یہ 2 دن پچھلے ملا کے کل کیا بنتے ہیں؟ 4 دن بنتے ہیں. اب دیکھو، آپ غور کرو، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے زمین کو بنا کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، اس پہ آسمانوں کو، انسانوں کو پیدا کر کے، مخلوقات کو پیدا کر کے ہم نے ان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم نے ان کے لیے روزی روٹی کا بھی کیا کر دیا؟ انتظام کر دیا. اور وہ ساری چیزیں ہم نے کہاں رکھ دی ہیں؟ زمین میں رکھ دی ہیں. سمجھ آ گیا؟ ہم نے ساری چیزیں کہاں رکھ دی ہیں؟ زمین کے اندر رکھ دی ہیں. سوال ہے ایک، بار بار ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان سے تمہیں روزیاں دی ہیں، یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ زمین کے اندر رکھی ہوئی ہیں. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اس سوال کا جواب خود قرآن نے دیا ہے. زمین کے اندر ہے تو صحیح، لیکن مردہ ہیں وہ. جب ان کو آسمان کا قطرہ ملتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں. وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ زندہ ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہے تو وہ چیزیں ساری کی ساری زمین کے اندر، لیکن چونکہ ان کو ایک مادہ حاصل نہیں ہوا، ایک نطفہ ان کو نہیں ٹکرایا، وہ نطفہ کہاں سے اترتا ہے؟ آسمان سے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر زندہ ہو جاتی ہے زمین. باپ کی پیٹھ کے اندر اللہ پاک نے نطفہ رکھا، وہ نطفہ جب جاتا ہے ماں کے رحم میں تو کیا بنتا ہے؟ جب 2 نطفے آپس میں ملتے ہیں کیا بنتا ہے؟ اس سے انسان بنتا ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اسی طرح ایک روزی اللہ پاک نے آسمان میں، ایک زمین میں، جب یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں، ملتے ہیں، تو انسان کے لیے کیا پیدا ہوتی ہے؟ ذریعہ معاش پیدا ہوتی ہے، غلہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے روزی پیدا ہوتی ہے. اور نیز اللہ پاک نے فرمایا کہ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، کہ ٹھہرا دی اس میں اس کے اہل کے لیے ہم نے روزیاں. جہاں جہاں کہیں بھی انسان بس رہے ہیں، ہر زمین کے الگ الگ ٹکڑے میں اللہ پاک نے ایک عجیب و غریب چیز رکھی ہے اس کے اہل والوں کے لیے. اسی کے مطابق اللہ پاک نے کیا رکھی ہے؟ خوراک رکھی ہے. ٹھیک ہے. پہاڑ رکھ دیے، کیوں رکھے؟ زمین اپنی جگہ سے ہلے نہ. ٹھیک ہے. اس میں انسانوں کے لیے اللہ پاک نے کیا رکھی ہیں؟ برکتیں رکھی ہیں. ساری مخلوق کے لیے اندازے کے مطابق اللہ پاک نے کیا رکھ دی ہیں؟ روزیاں رکھ دی ہیں. اللہ پاک نے زمین کو، ساری مخلوق جتنی بھی بسائی، انسان، حیوان، جنات، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، چوپائے، جتنی بھی زمین کے اوپر چیزیں آباد ہیں، ذی روح ہیں، ان کی تمام ضروریات زندگی کا جو مخزن ہے وہ کدھر رکھا اللہ پاک نے؟ زمین. قیامت تک ہر مخلوق اس زمین سے استفادہ حاصل کرتی رہے گی، لیکن اس زمین کا رزق کبھی ختم نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی؟ زمین کے خزانوں سے ان انسانوں کی تمام ضروریات کیا ہوں گی؟ پوری ہوتی رہیں گی. کسی علاقے میں اللہ پاک نے وافر مقدار میں کوئی نہ کوئی چیز رکھی ہے. ہر زمین کی اللہ نے ایک الگ خاصیت رکھی ہے کہ اس زمین کے اندر صرف وہی چیز وافر مقدار میں کیا ہو رہی ہے؟ کاشت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کیوں اللہ پاک نے یہ کام کیا؟ پہلے یہ بات سمجھو. دیکھو، ہر زمین ہے. سندھ والی زمین کی مثال کے طور پہ ایک اپنی خاصیت ہے، بلوچستان کی زمین ہے، اس کی اپنی خاصیت ہے، سرحد کی زمین ہے، اپنی خاصیت ہے، پنجاب کی زمین ہے، اپنی خاصیت. پنجاب میں پھر ہر زمین کے جتنے الگ الگ ٹکڑے، ہر زمین کی الگ خاصیت ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟
خانے وال ہے، یہاں سب سے زیادہ کس کی کاشت ہے؟ خربوزے کی ہے۔ سرگودا نارووال ہے، اس کے اندر کنو مالٹا اس کی زیادہ کیا ہے؟ کاشتکار ہے۔ اسی طرح ارد گرد کے یہ شیخو پورہ گجراں والا کی زمین، اس سے چاول کی کاشت ہے۔ ادھر سندھ کے علاقے کی طرف جاؤ، ملتان کے علاقے، ادھر کپاس کی زیادہ کیا ہے؟ پیداوار ہے۔ ہر زمین کا کیا ہے؟ اور خوراک اگر دیکھی جائے، اللہ پاک نے ہر زمین والوں کو اس کے مطابق خوراک دی ہے، اور گرم سرد کا بھی اللہ پاک نے پورا لحاظ رکھا ہے۔ ٹھنڈے علاقے کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں پہاڑی علاقوں میں، اللہ نے ان کو گرم میوے دیے ہیں، بادام، اخروٹ، کاجو، ساری ایسی ویسی چیزیں جتنی بھی ہیں ان کو دی ہیں۔ ٹھنڈے علاقے، گرم علاقوں کے اندر رہ رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کو ٹھنڈی تاثیر والی چیزیں دی ہیں، پھل دیے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اللہ پاک نے پورا کیا رکھا ہے؟ ایک تناسب رکھا ہے، پورا تناسب رکھا، پورا لحاظ رکھا آبادی کو، زمین کے اوپر رہنے والوں کا۔ اور یہ کیوں اللہ پاک نے رکھے ہیں؟ یہ ہر زمین کا ایک نہ ایک ٹکڑا وہ وافر مقدار میں اپنا ایک حصہ دے رہا ہے، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے باہمی تعلق کو اپنوں کو قائم رکھ سکیں۔ انسان، ایک آبادی کے انسان دوسری آبادی والے لوگوں سے اپنے باہمی تعلقات کو کیا رکھ سکے؟ مضبوط رکھ سکے۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شام کا علاقہ جو تھا، یہ بڑا تجارت کا ایک مخزن تھا۔ مکہ مدینہ کے لوگ ارد گرد آتے تھے، لوگ تجارت کرتے تھے، آپس میں کیا ہوتے تھے؟ تعلقات ہوتے تھے۔ ایک علاقے کے اندر ایک چیز وافر مقدار میں، دوسرے علاقے والوں کے پاس وہ نہیں ہے لیکن ان کو ضرورت ہے، اب اس علاقے کے جو تاجر ہوں گے وہاں سے وہ چیزیں خرید کر لائیں گے، اپنے تعلقات کو بڑھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب وہ لا کے اپنے علاقے میں بیچیں گے، چیز اچھی ہوگی، لوگ اس علاقے والوں کی کیا کریں گے؟ تعریف کریں گے۔ چیز اچھی نہیں ہوگی، لوگ اس علاقے والوں کو کیا کریں گے؟ گالیاں نکالیں گے، جس طرح آج پاکستان کو باہر کے ملکوں سے پڑتی ہیں گالیاں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہر 2 نمبر چیز یہاں اس ملک کے اندر بن رہی ہے، اور باہر کے علاقے والوں کی ہم کیا کرتے ہیں؟ تعریفیں کرتے ہیں۔ دیکھو جی، ایکسپورٹ، امپورٹنٹ برانڈ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ پاک نے کیوں رکھے ہیں؟ یہ تعلقات قائم کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، کہ ہر زمین کے اس حصے میں اللہ پاک نے وافر مقدار میں چیزیں کیا کر دی ہیں؟ رکھ دی ہیں، ہر ٹکڑے کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کتنے دن ہو گئے جی؟ 4 دن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا یہاں سے ایک اور بات سمجھیں، اگر آبادی میں اضافہ ہو جائے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہم نے زمین کے اندر روزیاں رکھ دی ہیں، برکتیں، بارکہ کا لفظ اللہ نے کہا ہے، نام نہیں اللہ نے گنوائے کہ ہم نے یہ چیز رکھی، یہ چیز رکھی، فلانی چیز۔ برکتیں، برکت سے مراد کیا ہے؟ کہ قیامت تک لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے، اور کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا خاصا کر رہے ہیں۔ دیکھو پہاڑ جو ہیں، پہاڑ، میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے میں نے اللہ نے ابھی کہا نا من فوقہا، آج کے دور سے اللہ نے کیوں کہا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو اوپر رکھا ہے؟ آج کل سڑکیں بن رہی ہیں، یہ پتھر کہاں سے استعمال ہو رہا ہے؟ سارا پہاڑوں سے۔ اگر اللہ اس کو زمین کے اندر رکھ دیتے، ہوتا پتھر استعمال؟ کبھی نہیں۔ یہ بجری، پتھر، کنکریٹ جتنا بھی بن رہا ہے پہاڑوں کے اوپر سے، چنوٹ کی طرف پہاڑ ہیں یہاں سے آتا ہے، آج تک وہ ختم نہیں ہوئے۔ کس علاقے کے اندر اس کا وہ بجر نہیں جا رہا، وہ کنکریٹ نہیں جا رہا، ہر علاقے کے اندر جا رہا، لیکن ختم ہونے کو نہیں آ رہے وہ۔ اسی طرح زمین کے اندر سے کتنی معدنیات آج کل نکل رہی ہے، کبھی ختم ہونے کو وہ نہیں آتی۔ تیل کے ذخائر ہیں، سعودی عرب، ایران، ہوئے کبھی ختم؟ چل رہا ہے کام، سمجھ آ گیا؟ چل رہا ہے کام ہر جگہ۔ بعض جگہوں پہ سونا نکل آتا ہے، بعض جگہوں کے اندر کوئلے کی کان نکل آتی ہے، پہاڑوں کے اندر، زمین کے، چل رہا ہے کام، ختم نہیں ہو رہا۔ اگر آبادی میں اضافہ ہو جائے تو روٹی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ جس طرح آج ہمارے لوگ کرتے ہیں، یہ خاندانی منصوبہ بندی، پیدائش کو روکنے کے لیے ذریعے بنائے جائیں گے کہ بچے بس 2 ہی اچھے، آبادی کو کیا کرو۔ جس دور کے اندر یہ زیادہ ہمارے پاکستان کے اندر چلا تھا نا، چیف جسٹس صاحب تھے جو ہمارے نام نہیں لیتا، اسی نے بڑا شور مچایا ہوا تھا کہ بچے
خود اس کے 5 6 بچے ہیں. یا تو پہلے تو عمل کر، تو ان کو واپس بھیج جدھر سے آئے ہیں. یہ دوسروں کو کیوں قانون بناتے ہو کہ بچے 2 ہی اچھے، بچے 2 ہی اچھے، آبادی بہت بڑھ رہی ہے؟ تو یہ مطلب تو نہیں ہے خاندانی منصوبہ بندیاں کی جائیں روٹی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، یہ قانون اپنی طرف سے قدرت سے ٹاکرا لیا جائے، اللہ سے ٹکر لی جائے. ایک تخلیق کے اندر ایک اپنا انسان مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، تو یہ مطلب تو نہیں. بلکہ اس کا اصل حال یہی ہے کہ ہر انسان کو اس کی طاقت، اس کی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کے مطابق کیا دیا جائے، ایک ان وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ہر انسان کو موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنی اپنی قوت اور کوشش کے مطابق کوشش کرے اور زمین سے کیا کرے، استفادہ حاصل کرے، خدائی خزانے جتنے بھی ہیں وہ اپنی روزی حاصل کر سکے، اختیار دیا جائے. تو یہ مطلب تو نہیں ہے. اللہ پاک تو دیکھو خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین کے اندر برکتیں رکھ دی ہیں. سمجھ آؤ گی کہ نہیں بات؟ ٹھیک ہے. 2 دنوں کے اندر اللہ نے کیا بنائی ہے؟ زمین بنائی، پھر 2 دنوں کے اندر پہاڑ اور نباتات اور اس کے اندر کی چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہے. ٹھیک ہے. آگے فرمایا فی اربات. اچھا یہ جو ہے نا فی یومین، اس پہ بھی سوال ہے. ایک سوال یہ، جس وقت اللہ زمین 2 دن میں اللہ نے بنائی ہے اس وقت تو سورج چاند تھے ہی نہیں، دن اور رات کا تصور ہی نہیں تھا، پھر اللہ کیوں کہہ رہے ہیں 2 دن؟ سمجھ آ گیا سوال؟ جس وقت اللہ پاک زمین کو بنا رہے تھے اللہ فرما رہے 2 دنوں کے اندر بنے، حالانکہ دن اور رات کا تعلق سورج چاند سے ہے. اس وقت تو سورج چاند تھا ہی نہیں، دن اور رات اندھیرا اور اجالا تھا ہی نہیں. تو یہ اللہ کیوں فرما رہے؟ اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جتنا اب دنیا کے اندر 2 دن، مطلب یہ نہیں 2 دن، مطلب یہ 2 دن کی مقدار میں اللہ نے زمین کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا. مطلب 48 گھنٹے، 48 گھنٹوں کے اندر اللہ پاک نے زمین کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں سواء للسائلین. اب یہ 2 لفظ سمجھنے غور سے ذرا، کیا مطلب ہے اس کا؟ سواء، یہ 3 قراتیں اس کی پڑھی گئی ہیں. اس کو ایک تو یہ آپ کے سامنے سواء، اس کی دوسری قرات سواء، اس کی تیسری قرات سواء بھی اس کو پڑھا گیا ہے. 3 قراتیں اس کی پڑھی گئی ہیں. ٹھیک ہے. سواء اس صورت میں یہ صفت ہے فی اربعۃ ایام کی. کس کی ہے؟ اس کا تعلق سواء کا کس کے ساتھ ہے؟ اربعۃ ایام. یعنی للسائلین اس لفظ کو ایک طرف رکھ دو، اس کو کسی نے دیکھنا، سواء کے اوپر غور کرنا ہے فی الحال کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فی اربعۃ ایام کے ساتھ ہے. کیا لکھا ہے آپ کا لفظی ترجمہ؟ نہیں، سواء کا معنی برابر. سواء کا مطلب برابر، یعنی پورا پورا. ٹھیک ہے. برابر 4 دنوں میں. اگر اس کو پڑھیں گے سواء، تو اس سے پہلے مفسرین فرماتے ہیں کہ ہیا محذوف ہے، مطلب ہوگا فی اربعۃ ایام ہیا سواء. ٹھیک ہے. پھر اس کو سواء جو آپ کے سامنے یہ بھی پڑھا گیا ہے. اب اس صورت میں مطلب کیا ہوگا؟ یہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اربعۃ ایام کے ساتھ، للسائلین کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں یہ 4 دن پورے پورے ہوئے تھے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوئی. سواء 4 دنوں میں برابر. سواء یعنی 2 دنوں میں زمین، 2 دنوں میں پہاڑ، اور اس کے اندر جتنی بھی زمین کے اندر معدنیات ہیں، یہ کل کتنے دنوں میں کام ہوا؟ پورا ٹوٹل ٹائم جو اللہ نے فرمایا ہے 4 دن میں یہ سارا کام ہوا ہے، نہ اس سے کم نہ 4 دن سے زیادہ. سواء کا تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ فی اربعۃ ایام کے ساتھ ہوگا کہ کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ان 4 دنوں کے اندر، یعنی ٹھیک 4 دنوں کے اندر یہ ساری چیزیں کیا ہو گئی تھی؟ پوری ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے دیکھیں للسائلین، یہ کس کے متعلق ہے؟ یہ للسائلین جو ہے یہ وقدر فیہا اقواتہا ہے نا پیچھے، یہ اس کے متعلق ہے. ٹھیک ہے.
وقدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام، یہ للسائلین کا جو تعلق ہے وقدر فیہا سے ہے، ٹھیک ہے، کہ اب یہاں سائلین جو معنی ہوگا وہ محتاجین معنی ہوگا، محتاجین، یعنی محتاجوں کے لیے ہم نے اس زمین میں کیا ٹھہرا دی ہیں؟ روزیاں ٹھہرا دی ہیں۔ نہیں سمجھ آئی کسی کو؟ دیکھو وقدر فیہا اقواتہا، اور ٹھہرا دی اس زمین میں اقواتہا اس کے اہل کی روزیاں، للسائلین یعنی محتاجوں کے لیے، جس جس کو روزی کی ضرورت ہوگی، جس کو جس چیز کی ضرورت ہوگی، وہ زمین سے وہ روزی کیا کر لے گا؟ حاصل کر لے گا۔ للسائلین مطلب کیا ہوگا؟ محتاجوں کے لیے، جو بھی روزی کا محتاج ہوگا اس کے لیے ہم نے زمین میں کیا رکھ دی ہیں؟ روزیاں رکھ دی ہیں۔ سمجھ آ گیا بات ہر کسی کو؟ ہاں اچھا، اب دیکھو اگلی بات، سواء للسائلین، ایک مفسرین کا طبقہ اس طرف ہے کہ سواء للسائلین دونوں اکٹھے ہیں، للسائلین کا تعلق سواء سے ہے۔ اس صورت کے اندر سائلین سے کون مراد ہوں گے؟ جنہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، وہ سائلین مراد ہے، کہ جنہوں نے آ کے کس سے سوال کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ زمین و آسمان کو کتنے دنوں کے اندر پیدا کیا گیا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا یہ کام کتنی مدت میں مکمل ہوا، تو جواب فرمایا کہ یہ تعداد سائلین کے علم کے مطابق اور موافق پوری ہے، سواءً سوال کرنے والوں کے علم کے مطابق اور موافق، یہ جو اللہ پاک نے تعداد بتائی ہے کہ کیا ہے، یہ پوری برابر تعداد ہے، کیونکہ ان سائلین نے کتب آسمانی تورات، انجیل اور اہل کتاب کے علماء سے کیا کر رکھا تھا؟ سن رکھا تھا۔ تورات میں یہ بات مذکور تھی، انجیل میں یہ بات مذکور تھی کہ اللہ پاک نے آسمان اور زمین کو اتنے دنوں کی مقدار میں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ یہودیوں نے کیا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمیں بتاؤ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہو، کیونکہ یہودیوں نے کہاں پڑھ رکھا تھا؟ تورات میں پڑھا تھا، وہ امتحاناً کیا کر رہے تھے؟ سوال کر رہے تھے۔ تو جواب میں فرمایا گیا سواء للسائلین، یعنی جو سوال کرنے والوں نے پوچھا ہے نا، وہ ان کے جو علم کے موافق جو انہوں نے تورات کے اندر پڑھا، یہ بالکل اس علم کے کیا ہے؟ موافق ہے، کہ جو ہم نے یہ قرآن کے اندر بات بیان کی ہے، یہ جو بات ہے یہ تورات کے علم کے کیا ہے؟ موافق ہے، اس کے مخالف نہیں ہے یہ بات۔ یہ مطلب سائلین سے پھر کون مراد ہوں گے؟ وہ یہودی مراد ہوں گے جنہوں نے سوال کیا تھا، سواء للسائلین۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ پہلا طبقہ مفسرین کا سائلین کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وقدر فیہا اقواتا، یعنی جو زمین کے اندر رہ رہے ہیں، زمین کے اوپر جو باشندے رہ رہے ہیں، ان کے لیے اس زمین میں کیا ٹھہرا دی ہیں؟ روزیاں رکھ دی ہیں ان محتاجوں کے لیے۔ اس صورت میں پھر سواء کا تعلق سائلین کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ سواء کا تعلق فی اربعۃ ایام کے ساتھ ہے، اور سائلین کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وقدر فیہا اقواتہا کے ساتھ ہے۔ اور ایک طبقہ مفسرین کا سواء للسائلین، یہ سائلین سے مراد کون ہے؟ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا تھا؟ سوال کیا تھا، یعنی سائلین بمعنی معترضین، اعتراض کرنے والوں کے لیے یہ علم جو قرآن پاک کے اندر ہم نے بات بیان کر دی ہے، جواب دے دیا، یہ تورات کے علم کے کیا ہے؟ بالکل موافق ہے، اس کے مطابق ہے۔ سمجھ آ گئی جو بات اتنی؟ آگے چلیں جی۔ ہائے ہائے ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ یہ آیت غور سے دیکھنی ہے جی۔ پھر قصد کیا، دیکھو زمین کی بات ہوگی، زمین و آسمان سب کی، زمین کی بات ہوگی، جو کچھ چیزیں تھی سب اللہ والا رکھتی۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر قصد کیا، استوا کا مطلب ارادہ کیا، قصد کیا طرف آسمان کے، وہی دخان، درا حال یہ کہ وہ کیا تھا؟ دھواں تھا، ٹھیک ہے۔ فقال لها، پس کہا اللہ نے واسطے اس آسمان کے، وللارض، اور زمین کے، دونوں کو اللہ نے کیا دیا؟ حکم دیا، دونوں کو کہا اللہ پاک نے، ائتیا طوعا او کرہا،
ترجمہ غور سے دیکھنا ہے جی. آپ کے ترجمے میں کیا لکھا؟ ایتیا کا مطلب آؤ تم دونوں خوشی سے یا مجبوراً. ٹھیک ہے. اللہ پاک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے اوپر کروڑوں رحمتیں اتارے. بخاری شریف کے اندر معنی کیا ہے ایتیا کا؟ آتیا، حمزہ عین توئیں یا الف، آتیا، دو تم مجھے، دو تم مجھے، یعنی وہ کام جو میں نے تمہارے ذمے لگائے ہیں وہ تم مجھے کام دو، طوعاً خوشی سے، او کرہن یا ناخوش ہو کر، جس طرح کس طرح مرضی ہے، جو کام میں نے تمہارے ذمے لگائے ہیں اب وہ کام کیا کرو؟ پورے کرو. ٹھیک ہے. ایتیا کا اگر اس کا ظاہری معنی کریں گے کہ کیا معنی لکھا ہے؟ آؤ تم دونوں، یہ مطلب نہیں. دیکھو کوئی انسان اگر کسی نوکر کو بلائے آؤ تم، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو یہ نہیں کہا آؤ تم، نہ، اللہ نے کہا دو تم، جو کام تمہارے میں نے ذمے لگائے ہیں نا، اللہ نے کام کا کہا دو تم. امام بخاری نے مانا کیا ایتیا کا؟ آتیا مطلب ہے کہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں یعنی جو کام میں نے تمہارے ذمے لگائے ہیں وہ دو تم. آسمانوں کے ذمے اللہ پاک نے جو کام لگایا ہے، یعنی تو نے انسان کی یہ خدمت کرنی ہے. زمین کو اللہ نے جو حکم دیا ہے تو نے انسان کی یہ خدمت کرنی ہے. اللہ نے فرمایا وہ اب کام کرنے کے لیے کیا ہو جائے؟ تیار ہو جاؤ. یا خوشی سے کام کرو یا مجبوراً ناخوش ہو کر کام کرو، یہ تمہاری مرضی، مجھے اپنا کام چاہیے. قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا کیا؟ دونوں نے کہا کیا؟ کہا دیا ہم نے. اتینا مطلب آتینا، اللہ ہم نے دیا، طائعین خوش ہو کر. اللہ مجبوراً نہیں تیرا کام کر رہے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خوش ہو کر ہم تیرا کام تیرے کیا کرتے ہیں؟ سپرد کرتے ہیں. اللہ پاک تو نے جو میرے ذمے، زمین نے کیا کہا؟ اللہ تو نے جو میرے ذمے کام لگایا، میں نے انسانوں کی خدمت کرنی ہے، میں خوش ہو کر اس کو کیا کرتی ہوں؟ قبول کرتی ہوں. آسمان نے کہا اللہ تو نے جو مجھے انسان کی خدمت کے اندر لگایا، میں ناخوش ہو کر نہیں، مجبوراً نہیں، بلکہ خوش ہو کر تیرا کیا کروں گا؟ کام کروں گا. اتنے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین، یہ دونوں اللہ کی کیا ہے؟ فرما. اور حضرت انسان اتنا چھوٹا سا، یہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ مقابلے کرتا ہے. یہ ناخوش ہو کر نماز پڑھتا ہے، یہ ناخوش ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کرتا ہے، مجبوراً کرتا ہے، بوجھ سمجھتے ہوئے کرتا ہے. اور زمین و آسمان جو اتنے بڑے، اگر اللہ آسمان کو حکم کر دے کہ برس پڑ ان کے اوپر، کوئی سائنسدان اللہ کے اس حکم کو ٹال نہیں سکتا. کوئی سائنسدان اس آسمان کو بکھرنے ٹوٹنے سے اس کو روک نہیں سکتا. زلزلہ آ جاتا ہے، سب کو اپنی اپنی پڑ جاتی ہے، سب کے منہ کے اوپر اپنے اپنے مذہب کے مطابق ورد جاری ہو جاتے ہیں. کوئی زمین کے زلزلے کو روک نہیں سکتا. سمجھ آئی ہے؟ اور یہ انسان اللہ کے حکم کے اوپر کیا ہے؟ بوجھ سمجھتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے پیچھے آیت کے شروع میں فرمایا اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ، آیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو. اللہ پاک نے یہ انسان کو چھوڑ دیا ہے. دیکھو کہ زمین و آسمان نے دونوں نے جو میں نے ان کے ذمہ خدمتیں لگائی تھی، ان دونوں نے کیا کیا ہے؟ خوشی سے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. مجبوراً نہیں، مجبوراً نہیں، خوشی سے کیا کیا ہے؟ سورۃ احزاب کے آخر کے اندر آپ نے آیت پڑھی، وہاں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ زمین و آسمان میں، یہاں اللہ فرما رہے ہیں زمین و آسمان نے اللہ کی اطاعت کو کیا کر لیا؟ بخوشی قبول کر لیا. لیکن انسان کے سپرد جو امانت کی گئی، اللہ کے احکام کی بجاوری کرنی ہے، اللہ کے احکام کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے، اسی کو پکارنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے احکام کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. اللہ نے فرمایا انسان نے اس امانت کا حق ادا نہیں کیا، اس نے پھر بھی اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس کی توحید کو نہیں مانا. لیکن زمین و آسمان نے اللہ کے احکام کو کیا کر دیا ہے؟ پورا کیا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یہاں اللہ آسمان اور زمین کی تعریف کر رہے ہیں، اور وہاں اللہ پاک نے انسان کی اہانت کی ہے کہ یہ انسان بڑا ناسمجھ، کم عقل، جاہل نکلا. اللہ کی مانو. پھر اللہ نے ادھر زجر بھی کیا. اللہ نے فرمایا جو اس امانت کی پاسداری کریں گے ان کے لیے اجر ہوں گے،
اور جو نہیں کریں گے ان کے لیے عذاب ہوگا پھر جہنم کا. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اللہ دیکھو آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ کتنے وثوق اور اعتماد سے، یہ کاریگری میری ہے، یہ قدرت میری ہے، ٹھیک ہے. اور جو کچھ بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ قدرت، یہ تصرف صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. روزیاں یہ ساری میں نے رکھی ہیں، پھر بھی اللہ روز سارے جہان کو پیدا کر کے، وہ مالک سارے جہان کو پیدا کر کے انسان کی خدمت کے لیے لگاتا ہے کہ یہ جہان تیرے پیچھے آئے گا، تو نے اس جہان کے پیچھے نہیں، تو نے میرے پیچھے آنا ہے. یہ جہان تیرے پیچھے آئے گا. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان کو رزق اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت اس کو تلاش کرتی ہے، کہ رزق انسان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن انسان آج رزق کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے تو ہر انسان کے پیچھے کیا ہے؟ رزق بھاگ رہا ہے. جس طرح موت اس کو تلاش کر رہی ہے کہ موت اس کے پیچھے پیچھے، ایک نہ ایک دن موت نے بھی اس کو کیا کر لینا ہے؟ پا لینا ہے. رزق جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے، رزق نے بھی اس کو پا لینا، وعدہ ہے اللہ پاک کا. لیکن انسان جو ہے وہ موت کا خوف رکھتا ہے اور رزق کی طرف کیا ہو رہا ہے؟ کوچ کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دنیا کی طرف، مال کی طرف، پیسے کی طرف بھاگ رہا ہے. ٹھیک ہے، ناشکری حد سے تجاوز کر چکی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری حد سے تجاوز کر چکی ہے. جس طرح اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے کا حق تھا، وہ حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، غزوہ حنین کا موقع تھا. اللہ تعالیٰ یہ کائنات جو ہے، علامہ اقبال کا بھی شعر ہے، نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. کہ یہ آسماں، یہ زمین، یہ تیرے لیے ہے، تو اس کے لیے نہیں ہے. یہ جہاں تیرے لیے، تو نہیں، تو نے نہیں اس کے پیچھے بھاگنا، یہ تیرے پیچھے بھاگے گا. اللہ نے اس کی خدمت، اس کے ذمہ یہ کام لگایا کہ یہ تیری ساری ضروریات کو کیا کریں گے؟ آسمان زمین پورا کر. لیکن تیرا کام ہے تو اس بنانے والے کے پیچھے چل، اس کے پیچھے بھاگ. جو ان آسمان زمین کا مالک ہے، تو اس کے پیچھے بھاگ. تجھے ضرورت نہیں اس کے پیچھے بھاگ، وہ خود کہہ رہا ہے. قرآن بھرا پڑا ہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا حقیر ہے، دنیا حقیر ہے، دھوکے کا نفع، دھوکے کا نفع، دھوکے. اللہ اور اس کے رسول قیمتی، اللہ اور اس کے رسول قیمتی. اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھاگو، نجات اسی کے اندر ہے کہ اس کے پیچھے، اس کے رستے پہ چلو گے. غزوہ حنین جو تھا نا، یہ 8 ہجری فتح مکہ کے اگلا مارکا جو ہوا تھا، یہ غزوہ حنین کا مارکا پیش آیا ہے. اس کے اندر مسلمانوں کو مال غنیمت جو تھا وہ بے تحاشا، بے انتہا ملا تھا. آپ اندازہ کریں، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں مال غنیمت، 6,000 قیدی. کس کو مال غنیمت مل رہا ہے؟ مسلمانوں کو. 24,000 اونٹ منہ سے کہنے آسان ہے، 40,000 بکریاں منہ سے کہنا آسان ہے. اچھا، جب یہ سارا مال غنیمت آیا نا، اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کی غرض سے وہاں سے 10,000 کا لشکر لے کر آئے تھے مدینہ سے، اور کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ قیام کیا تھا، پھر واپس مدینہ منورہ. فتح مکہ سے تقریباً بعض کہتے ہیں 15 دن، بعض کہتے ہیں 19 دن مکہ جب فتح ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قیام کیا. انہی ایام کے دوران غزوہ حنین بھی ہوا، انہی ایام میں غزوہ طائف بھی ہوا ہے. 2 مارکے. جب یہ مارکہ پیش آیا حنین کا، تو مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آیا. اب مکہ جب فتح ہوا تو مکہ کے کئی قریشی جو تھے وہ مسلمان ہوئے تھے، تلوار دیکھ کے کہ اب اس طرح نہیں جان بخشی جائے گی، اب مسلمان ہونا پڑے گا. اب جو نو مسلم تھے، اب ان کے دل تھوڑے سے کچے، اسلام پورا رگوں کے اندر ان کے داخل نہیں ہوا تھا. ابھی تھوڑا کہہ لو کہ کچا داغا. 100 میں سے 30% ان کے دلوں میں ابھی رکاوٹ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مال غنیمت جو تھا مکہ کے جو بھی مسلمان ہوئے تھے وہ 9 مسلموں کے اندر آپ نے مال غنیمت تقسیم کر دیا. انصار اب وہیں کھڑے ہیں. انصار صحابی کون ہیں؟ جو مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے، جو وہیں مسلمان ہوئے. انصار میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہماری تلواریں جو ہیں وہ خون سے ٹپک رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال غنیمت ان کے اندر قریشیوں کے اندر تقسیم کرتے جا رہے ہیں، سارا مال ان کو تقسیم کر رہے ہیں مال غنیمت، اور ہمیں کچھ بھی نہیں دے رہے. اور بعض انصار نے یہ بھی کہا تھا کہ جب بھی جنگ کا موقع آتا ہے تو انصاریوں کو آواز دی جاتی ہے، اور آج ہمیں مال غنیمت ہی نہیں دیا جا رہا. یہ آوازیں کنہوں نے کہی؟ انصار صحابہ نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میرے اصحاب اور انصار صحابہ نے یہ بات کہی. آپ نے سب کو بلایا اپنے پاس، آپ نے اعلان کیا، فرمایا کہ اے انصار کی جماعت، کیا تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ انصاریوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم میں جو بڑے بڑے سردار ہیں انہوں نے کسی نے ایسی بات نہیں کی، ہاں جو چند نئی عمر کے نوجوان ہیں، لڑکے ہیں، یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے کہا، فرمایا کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ تم سب کے سب گمراہ تھے اور اللہ نے میرے ذریعے تم سب کو ہدایت دی؟ پھر دوسری مرتبہ فرمایا، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ تم سب آپس میں دست و گریبان تھے، لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہارے اندر اتحاد اور اتفاق کی فضا کو قائم کر دیا؟ یہ آپس میں لڑتے تھے. اوس اور خزرج جو تھے نا، یہ 120 سال تک ان کے درمیان لڑائی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کے وہ لڑائی کیا ہوئی تھی پھر ختم ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات کے اوپر گواہ نہیں ہو؟ کیا تم تصدیق نہیں کرتے کہ تم آپس میں لڑ رہے تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم میں کیا ڈال دیا؟ اتحاد اور اتفاق. کیا اس بات کی تم گواہی دے سکتے ہو کہ میرے آنے سے پہلے تم سب مفلس تھے، غریب تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم سب کو غنی کر دیا؟ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سنتے جا رہے ہیں، اور ایک ایک بات کے جواب میں یہی کہتے جا رہے ہیں بار بار، اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر بڑا احسان کیا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر بڑا احسان کیا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر بڑا احسان کیا. یہ انصار کا جواب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کے گروہ، تم مجھے یہ جواب نہ دو، بلکہ تم میرے بات کی جواب میں یہ کہو کہ یا رسول اللہ، ہم بھی تو تھے کہ لوگ آپ کی تکذیب کر رہے تھے، ہم نے آپ کی تصدیق کی. لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے، ہم نے آپ کو سچا مانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جواب دو کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو آپ کے قریشیوں نے، خاندان والوں نے اپنے وطن سے نکالا، اور ہم نے آپ کو اپنے وطن کے اندر جگہ دی. آپ خود کہہ رہے ہیں انصار کو یہ جواب تم نے دینا ہے مجھے. پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا، دے انصار کے گروہ، تم مجھے یہ جواب دو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے سر و سامانی کے عالم کا شکار تھے، یا رسول اللہ ہم نے اپنے تن من دھن کے ذریعے آپ کی مدد کی. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی خود ہی کہنے کا کہہ رہے ہیں. پھر دیکھو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار کی جماعت، کیا تم اس بات کے اوپر راضی نہیں ہو کہ یہ مال غنیمت میں جن لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوں، یہ اپنے گھروں میں مال غنیمت لے کر داخل ہوں گے، اور تم اپنے گھر میں اللہ کا نبی لے کر داخل ہو. پھر آپ نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ جس چیز کو یہ قریشی آج اپنے گھروں میں لے کر داخل ہوں گے، اس سے کہیں درجے بڑھ کر وہ چیز ہے جس کو تم اپنے گھروں میں لے کر داخل ہوو گے، یعنی اللہ کا نبی. انصار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی نا کہ اس مال و دولت سے بڑھ کر اللہ کا نبی، انصار کی چیخیں نکل پڑی، وہیں رو پڑے سارے، اونچی اونچی آواز سے رونے لگ گئے، حتیٰ کہ اتنا روئے کہ سب کی داڑیاں آنکھوں سے تر ہو گئیں کہ ہمیں دنیا کا مال دولت نہیں چاہیے، نہیں چاہیے دنیا کی آسائش، ہمیں چاہیے تو صرف اور صرف اللہ کا رسول چاہیے، بس ہمیں صرف یہ چاہیے. یہ صحابہ کا کیا ہے؟ ایمان ہے کہ وہ دنیا نہیں رکھتے تھے،
ان کے نزدیک قرآن پاک کی آیت کے اوپر انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ اللہ نے جو کہا نا دنیا کا مال پیسہ یہ سب کیا ہے، دھوکے کا نفع ہے، یہ کوئی نفع نہیں، اصل نفع کیا ہے، اللہ اور اس کا رسول ہے۔ انہوں نے فوراً اسی وقت کہہ دیا کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کا رسول چاہیے، ہمیں نہیں یہ مال غنیمت چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ میں یہ مال غنیمت مکہ کے نو مسلم میں کیوں تقسیم کر رہا ہوں، تاکہ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے الفت بڑھ جائے، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت اور بڑھ جائے۔ پھر فرمایا وگرنہ میں تو تم سے محبت اتنی کرتا ہوں کہ اگر انصار کی جماعت کو کسی اور گھاٹی میں داخل کیا جائے اور میں کسی اور گھاٹی کی طرف چلوں، میں اس گھاٹی کی طرف نہیں چلوں گا، میں تو اسی گھاٹی کی طرف چلوں گا، اسی وادی میں چلوں گا جس طرف انصار جائیں گے، کیونکہ انصار نے صحابہ اکرام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی ہے۔ یہ تھوڑی مدد ہے کہ وطن سے بے وطن کیا گیا صحابہ کو، مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کیا دیا، ٹھکانہ دیا۔ کون مہاجر کو اپنے گھر میں رکھنا پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ ساری باہمی الفت کو بانٹنا کرتا ہے آج کے دور میں؟ کوئی نہیں کرتا۔ اور جب یہ انصار مہاجر جتنے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، اور مدینہ میں جو صحابہ رہتے تھے پہلے سے جو ان کا اپنا وطن تھا، آپ نے ایک انصار کے ساتھ ایک مہاجر کی مواخات کو، بھائی چارے کو قائم کیا، اور انصار نے بھائی چارے کی ایسی مثال پیش کی، خدا کی قسم ایسی بھائی چارے کی مثال دنیا آج تک نہیں دے سکی اور نہ قیامت تک دے سکے گی، نہ قیامت تک دے سکے گی۔ اپنے سگے بھائیوں سے بڑھ کر انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو عزت دی، احترام دیا، ادب کیا اور ان کا لحاظ کیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو مال غنیمت اکٹھا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو ایک طرف بٹھایا، انصار کو ایک طرف بٹھایا، انصار کو خطاب کیا، اے انصار کی جماعت، یہ مال غنیمت آیا ہے، میں تمہاری اجازت سے اس کو تقسیم کرتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو میں سارا مال غنیمت تمہارے اندر تقسیم کر دیتا ہوں، اور مہاجرین بدستور تمہارے گھروں میں کیا رہیں گے، قائم رہیں گے، اور اگر تم چاہتے ہو یہ مال غنیمت آدھا تمہارے اندر تقسیم کر دیتا ہوں، آدھا مہاجرین میں تقسیم کرتا ہوں، اور مہاجرین اپنا کام کریں گے، تم اپنا کام کر، تم سے بوجھ ہٹ جائے۔ تو اب انصار کی جماعت میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں زندہ تھے اس وقت، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مال غنیمت جتنا بھی ہے 1 روپیہ بھی ہم اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتے، یہ سارا مال غنیمت آپ ہمارے مہاجر بھائیوں میں تقسیم کر دیں، اور مہاجرین اپنے الگ گھروں میں نہیں رہیں گے، اپنا الگ کمائی نہیں کریں گے، یا رسول اللہ یہ مہاجر بدستور ہمارے گھروں کے اندر ہی رہیں گے۔ مجھے سچی بات بتانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انصار کی زبان سے یہ بات سنی ہوگی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ دعا فرمائی انصار کے لیے، اے اللہ میں انصار سے محبت کرتا ہوں، تو بھی انصار سے محبت کر، اے اللہ میں انصار سے راضی ہو چکا ہوں، تو بھی انصار سے راضی ہو جا، اے اللہ انصار کی جماعت کو جنت میں داخل فرما۔ اصل دعا تو یہی ہوتی ہے نا، ایک تو یہ ہے انسان خود جا کے کہے میرے لیے دعا کر، ایک تو یہ ہے نا میرے لیے دعا کر، ایک ہے نبی سے خود اس سے دعائیں نکلوائی جا رہی ہیں اپنے کردار کے ذریعے، اپنی محبت کے ذریعے، جو انہوں نے محبت کی مثال پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اس محبت کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خود بخود دعائیں نکل رہی ہیں۔ ایک بخاری شریف میں روایت ہے، ایک انصار کی 2 بیویاں تھیں، اس کے ساتھ اس کا مہاجر بھائی تھا، موخات تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا تو انصاری نے کہا اس مہاجر بھائی کو کہ یہ 2 بیویاں ہیں تیرے سامنے، اس وقت پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، یہ میری 2 بیویاں تیرے سامنے ہیں، ان دونوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے میں اس کو طلاق دوں گا، تو اس کے ساتھ شادی کر لینا۔ ہے کوئی کسی کے اندر اتنا خون ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو اس کے حوالے کر دے؟ یہ انہوں نے صحابہ اکرام نے
محبتیں کی ہیں تو اللہ اور اس کے رسول سے کی. اللہ نے انصار کی تعریف قرآن پاک کے اندر کی ہے سورۃ حشر میں. اللہ نے فرمایا کہ یہ اپنے اوپر اپنے مہاجر بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنا کوئی فکر نہیں ہے ان کو، اپنا کوئی فکر نہیں ہے. یہ اپنے اوپر کن کو ترجیح دے رہے ہیں؟ مہاجروں کو ترجیح دے رہے ہیں. کیوں ترجیح دے رہے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجروں کو ان کا کیا بنایا تھا؟ بھائی بنایا تھا. اصل وجہ پیچھے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے محبت تھی، ان سے پیار تھا، ان سے الفت تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہمارے گھروں میں مہمان ہے. اگر ہم نے ان کی بے عزتی کی، ان کی ناقدری کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائیں گے. ہم ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. اللہ کا رسول اگر ناراض ہو گیا تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. یہ شاگرد، یہ تربیت یافتہ جو تھے، ان کا تزکیہ جو تھا وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے قرآن پاک میں یہ ساری دنیا میں نے بنائی ہے، اور دیکھو کتنے فرما بردار ہیں یہ آسمان و زمین میرے، کہ میں نے ان کے سامنے کہا یا خوشی سے یا ناخوش ہو کر، لیکن ان دونوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ خوشی سے قبول کرتے ہیں تیرے احکام کو، نہ خوش ہو کر نہیں. آج تک زمین، آج تک آسمان نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی جب سے بنے ہوئے. خوشی سے اپنا کام کیا کر رہے ہیں؟ ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے حساب لگا لو انسان کا پھر کیا بنے گا. جو گناہ بھی کرتا ہے اور پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتا، اکڑتا ہے، اس پہ اکڑتا ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو خوش ہو کر بتاتا ہے، خوش ہو کر بتاتا ہے کہ یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو گناہ کرے اور پھر بعد میں اعلان بھی کرے، اس کا اعلانیہ گناہ. کبھی اللہ پاک نے کسی کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا؟ انسان رات کو گناہ کرتا ہے اور صبح کو مجلسوں میں جا کے بتاتا ہے، اور اکڑ کے بتاتا ہے، تکبر کے ساتھ، فخر کے ساتھ بتاتا ہے. حالانکہ اللہ نے اس کے عیب کو چھپایا لیکن اس نے اپنے عیب کو ظاہر کیا. اس سے بڑا نافرمان اور کون ہوگا کہ جو ایک نافرمانی کرتا ہے اور اس نافرمانی کے اوپر اکڑتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے. تو پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ دل مردار ہے، اس کا سمجھو مردار ہے، اس کا دل زندہ نہیں ہے، مردار ہے. کسی نیک کام کے اندر اس کا دل نہیں لگے گا. وہ نماز بھی بوجھ سمجھے گا اپنے سر پہ، اللہ کے احکامات کو بوجھ سمجھ، بلکہ کرے گا ہی نہیں. ایسا انسان چلتے 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 شیطان کے پھندے میں پھنس کے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. کیونکہ جب دل انسان کا مردار ہو گیا پھر اس کو کیا ضرورت ہے؟ جدھر مرضی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ جو مرضی کرو. جب تم بے حیا ہو جاؤ، بے شرمی تمہارے اندر آ گئی جب، تو جو مرضی کرو. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہیے، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا چاہیے. تمہیں جب یہ پتہ ہی نہیں رہا، تمہیں صحیح غلط کے اندر پہچان کرنی ہی نہیں رہی، اب تمہیں طریقہ ہی نہیں رہا، جو مرضی کرو، جو مرضی کرو. اذا لم تستحی، جب تم بے حیا ہو جاؤ جو مرضی کرو. انسان ایک برائی کے اندر جب گھر جاتا ہے پھر وہ نہیں سوچتا کہ میں نکلوں نہ نکلوں، کیونکہ اس کے نزدیک وہ برائی وہ نیکی کا کام ہے، چلتا رہتا ہے. اس کے اوپر وہ مصر رہے گا، اس کے اوپر وہ قائم رہے گا. اس کے نزدیک جب وہ گناہ ہی نہیں رہا، جب حیا ہی ختم ہو گئی، وہ کس طرح اپنے آپ کو اس سے نکالے گا؟ کبھی نہیں نکالے گا، کبھی نہیں نکالے گا. جتنی مرضی آپ سامنے بٹھا کے 100 1000 200 2 لاکھ نصیحتیں کر لو، جب وہ ہے ہی بے حیا ہو چکا ہے تو پھر وہ نصیحتیں بھی اس کو کام نہیں دیں گی. یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ فاصنع ما شئت، جو دل میں آئے کرتے جاؤ، کوئی پرواہ نہیں. اللہ بھی تمہیں چھوڑ دے گا، رسول بھی تم سے کنارہ کشی اختیار، کوئی کسی کو پرواہ نہیں. یعنی ضمیر کیا ہو گیا؟ مردہ ہو گیا. دل کی جو صلاحیت تھی سمجھنے کی وہ بجھ گئی ہے، ختم ہو چکی ہے. آگے دیکھیں جی، فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، پس بنایا اس کو 7 آسمان 2 دنوں میں. آسمانوں کو کتنے دنوں میں؟
7 آسمانوں کو 2 دنوں میں اللہ نے بنایا. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ اکبر، اور اتارا ہر آسمان میں حکم اس کا. ہر آسمان میں اس کا کیا اتار دیا؟ حکم اتار دیا. اوحا کا مطلب کیا؟ اتارا. وہی کیا ہوتی ہے؟ اتری جائے، اترتی ہے نا. جس کو کیا مطلب ہے اتارا؟ اتارنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر آسمان کو اللہ نے الگ خدمت سونپی، وہ اللہ نے اس آسمان کو حکم دیا. یا دوسرا مطلب، ہر آسمان کے اندر اللہ نے الگ ملائکہ رکھے، ہر آسمان کے ملائکہ والوں کو ان کے جو احکام بنتے تھے اللہ نے کیا کر دیے؟ ان کے سپرد کر دیے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور رونق دی ہم نے، یا دوسرا ترجمہ زینت دی ہم نے آسمان دنیا کو، بِمَصَابِيحَ 7 چراغوں کے. چراغوں سے مراد ستارے جو رات کو نظر آتے ہیں، جس کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے. خوبصورت بنائے نا آسمان کو اللہ پاک نے، کیا دیا؟ زینت. یہ اللہ ساری چیزیں کس کے لیے بیان کر رہا ہے؟ انسان کے لیے. یہ ساری چیزیں ہم نے تیرے لیے بنائی ہیں، تیرے لیے بنائی ہیں ساری چیزیں. وحفظا، اور حفاظت. آسمان دنیا کو زینت بھی بنائے اور حفاظت، مطلب جنات سے اللہ نے کیا کر دیا؟ اس کو محفوظ کر دیا. ٹوٹنے بکھرنے سے آسمان کو کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا ہے. ان چیزوں سے اللہ نے آسمان کو کیا کر دیا؟ محفوظ کر. یہ نہیں کہ چھت کھڑی کر دی اور جب مرضی 10 سال گزرے، 20 سال گزرے، 30 سال گزرے، وہ چھت کھوکھلی اور تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے نہ. سمجھ آئیے؟ 2 مطلب ہے نا. یا تو ایک خود مراد ہے آسمان کے، اللہ نے آسمان کو ٹوٹنے بکھرنے سے کیا کیا؟ محفوظ کیا ہے. یا دوسرا مطلب جنات اوپر جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سن کے اس کو آگے کاہنوں کو سناتے تھے، اور کاہن اس ایک سچی بات کے ساتھ 99 جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتاتے تھے مستقبل کی باتیں. اللہ نے آسمان کے اوپر جنات کا جانا کیا کر دیا؟ آسمان کو کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا. شہاب ثاقب ان کے پیچھے لگتے ہیں، اگر کوئی جاتا ہے زخمی ہو جاتا ہے یا مارا جاتا ہے. یا دوسرا مطلب، اللہ پاک نے اس چھت کو کھڑا کر دیا، لیکن اس چھت کو کھوکھلا ہونے سے محفوظ کر دیا. یہ ٹوٹے نہ کبھی بھی جب تک انسان اس کے اندر سانس لے رہے. اور جب انسان سب کے سب میدان محشر میں ختم ہو جائیں گے، جب ان زمین و آسمان کی خدمات ختم ہو جائیں گی اور زمین بھی کیا ہو جائے گی؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اپنے اندر سے سارے بوجھ زمین کیا کر دے گی؟ نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، پھر انسان اس زمین کو دیکھ کر کہے گا، جب زلزلہ طاری ہوگا انسان کہے گا ہائے اس زمین کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها، پھر زمین اپنی ساری خبریں اپنے رب کے سامنے بیان کر دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین کہے گی یہ اپنی طرف سے نہیں، یہ بھی تیرے رب کا حکم ہے. جب تک تیرے اوپر میں مستقیم تھی، سکونت پذیر تھی، تب تک رہی. اور آج یہ ہلنے کا حکم بھی کس نے کیا؟ تیرے رب نے کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قیامت کا منظر دیکھنا چاہتا ہے نا، اسے چاہیے کہ سورۃ شمس کو پڑھے. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، یہ سارا سورۃ شمس کے اندر قیامت کا اللہ نے ایک منظر پورا کھینچ دیا، پوری تصویر کھینچ دی ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. تو آسمان اور زمین یہ دونوں اللہ کے حکم کے کیا ہیں؟ تابع ہیں. حفاظت کر دی. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ نے فرمایا یہ ہے اندازہ اس ذات کی طرف سے. ذالک تقدیر، یہ اندازہ ہے اس ذات کی طرف سے جو غالب ہے، ہر کام کر سکتا ہے. زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا، آسمان کو 2 دنوں میں بنا دیا، اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کو 2 دنوں کے اندر بنا دیا. غالب ہے ہر کام کے اوپر. ہر کسی کے اوپر کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ کا. ہر کسی کے اوپر اللہ کا حکم چل رہا ہے. العلیم، جاننے والا ہے. وہ اس نے کائنات کو بنا کے چھوڑ ہی نہیں دیا، بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے. ہر ذرے ذرے سے وہ واقف ہے، کون کیا کر رہا ہے. علیم، عزیز بھی ہے، علیم بھی ہے. جزاک اللہ جی. انشاءاللہ باقی کل ہفتہ